ہم زندگی میں دوسروں کی غلطیاں تو نکال دیتے ہیں، دوسروں پہ تھوڑا سا کرٹیسائز بھی کر جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو کبھی بھی کرٹیسائز نہیں کرتے اور اپنی غلطیوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں، بالکل اس طرح سے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں نا، اس طرح ہماری ایسی بہت سی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے اندر ہیں، لیکن ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ بیٹھ کے ذرا اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے بارے میں سوچیں اور یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں پر آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور کون کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن کو اگر آپ ختم کر دیں تو آپ کی زندگی سٹریس فری ہو سکتی ہے، آپ ایک خوشگوار زندگی گزار سکتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اور دیکھتے ہیں ایسی کون کون سی غلطیاں ہیں جو ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں اور کون سی ایسی کوتاہیاں ہیں جو نہ چاہتے ہوئے ہم کر رہے ہیں اور جس سے ہماری زندگی جو ہے وہ اس ڈگر پہ نہیں چل رہی جس پہ ہم اس کو چلانا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سے ایسے یوزفل ٹپس ہیں جو میں آج آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں اور جن کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ جو 10 چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں ان میں سے کون کون سی ہیں جو آپ کے اندر ہیں اور آپ کو انہیں ختم کرنا ہے، کیونکہ اپنے آپ میں تبدیلی آپ نے خود لانی ہے، اپنے آپ کے بارے میں آپ نے خود سوچنا ہے اور اپنے آپ کو اچھے راستے پر اور اچھی ڈگر پر خود چلانا ہے۔ تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے۔ اچھا، ہم لوگ نا اکثر وہ کام نہیں کرتے جس کا ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اکثر لوگوں کے سامنے نا بڑے بڑے دعوے تو کر جاتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے اور میں اس کو کل سے شروع کروں گا، یعنی کہ ہم جو ہے نا محض خالی پلاؤ پکا رہے ہوتے ہیں، خیالی پلاؤ پکا رہے ہوتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی خواہشات میں اور آپ کے عمل میں جو ہے نا فرق ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا محض وہ خواہشات ہی رہ جاتی ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم لوگوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں تو کر جاتے ہیں، لائک میں نے اگر ڈائٹنگ شروع کرنی ہے تو میں یہ کہوں کہ جی میں نے ڈائٹ سٹارٹ کرنی ہے اور اس سے میرا 10 kg وزن کم ہو جائے گا، 1 مہینے میں نے اگر 5 kg کم کر دیا تو 4 مہینے میں نے 20 کلو کم کر لینا ہے اور یہ میرا آئیڈیل ویٹ ہوگا اور میں اس کو کل سے شروع کروں گی۔ لیکن یہ جو کل ہے نا پھر یہ آنی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر صرف دعوے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جس کا آپ دعویٰ تو کر لیتے ہیں لیکن آپ اس کو عمل پیرا اس پہ نہیں ہو پا رہے ہوتے۔ یاد رکھیے گا، خواہشات میں اور عادات میں فرق ہوتا ہے۔ جس دن آپ نے عمل شروع کر دیا نا اس دن دعوے ختم ہو جائیں گے اور اس دن آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بالکل صحیح ٹریک پہ آ جائے گی۔ عمل کریں، دعوے نہ کریں۔ نمبر 2 غلطی جو ہم لوگ اکثر کرتے ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جی سیکھنے کے بہانے نا تفریح کر لیتے ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ ہم دن بھر جو ہے نا وہ اگر آپ موبائل فون کی مثال لے لیں، ہم 10 موٹیویشنل اسپیکرس کو سنیں گے، بہت اچھی باتیں سنیں گے، ہم یہ کہیں گے اپنے آپ سے کہ جی میں اس کو سیکھ رہا ہوں، میں ٹائم ضائع نہیں کر رہا، میں یہاں پہ سیکھ رہا ہوں، لیکن عمل زیرو ہوتا ہے۔ وہ سیکھنا صرف ویڈیو دیکھنے تک ہی رہ جاتا ہے، اس پہ عمل درآمد کرنا بالکل آپ بھول ہی جاتی ہیں، آپ یہ سمجھیں۔ اتنی چیز سیکھنے کی کوشش کریں جتنا آپ عمل کر سکیں۔ دیکھیں علم جو ہے نا اس کا فائدہ اس وقت ہے جب آپ اس پہ عمل کر رہے ہوں۔ اگر آپ نے بہت سا علم لے لیا لیکن عمل اس پہ زیرو ہے، عمل اس پہ ذرا نہیں ہو رہا، تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اتنی چیزیں دیکھیں، اتنی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں جن پہ آپ عمل کر سکیں۔ بہت زیادہ جب آپ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں نا اور عمل اس پہ نہیں کر رہے ہوتے تو یقین کریں آپ کسی اور کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ شاید کوئی اور انسان آپ سے بہتر سیکھ کے اس پہ عمل کر سکتا ہو، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، آپ محض چیزیں سیکھتے جا رہے ہیں اور شاید یہ آپ کی سمجھ لیں کہ ٹائم پاس ایکٹیویٹی بن جاتی ہے کہ آپ کے پاس کرنے کو کچھ اور نہیں ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں، کچھ سیکھنا شروع کر دیں لیکن اس پہ عمل آپ نہیں کر رہے۔ اتنی چیزیں سیکھیں، اتنا ٹائم کسی چیز میں لگائیں کہ جتنا آپ واپس ریٹرن کر سکیں، جتنا آپ اس سے دوسرے کو فائدہ پہنچا سکیں۔ آپ ایسا کوئی کام کریں جس سے کسی دوسرے کو فائدہ حاصل ہو۔ علم جو ہے نا وہ اس وقت تک طاقت ہے جب تک وہ عمل بنے۔ اگر وہ عمل نہ بنے تو وہ صرف ایک بہانہ ہے، اور بہانہ کیا ہے، سمجھ لیں آپ کسی کام سے نظریں چرانے کا بہانہ، آپ گھر کا آپ کا کوئی کام ہے، آپ وہ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ نے ایک بہانہ بنا لیا، اپنے آپ کو تسلی دے دی کہ میں اس ٹائم جو ہے نا یہ چیز سیکھ رہا ہوتا ہوں اس لیے بس میں ابھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ بہانے جو ہے نا وہ بنانا چھوڑ دیجئے، اپنے آپ سے بہانے نہ بنائیں، اپنے آپ کو پروڈکٹیو کام میں لگائیں۔ اگلی غلطی جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا بڑی نقصان دہ غلطی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے جی رہے ہیں۔ ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے، ہم کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے، ہم کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں جس کو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نہیں کر پاتے، لیکن محض دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ مت کیجیے۔ لوگ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے، لوگ آپ سے متاثر نہیں ہوں گے۔ آپ نے جو کام کرنا ہے آپ نے وہ اپنے لیے کیجئے کہ وہ آپ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے ذہنی سکون کے لیے کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ صرف دکھاوے کے لیے کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ اس سے مجھے کتنا بڑا سمجھیں گے، لوگ مجھے کیا سمجھیں گے، جی لوگ میرے بارے میں تعریفیں کریں گے۔ لوگ کسی کی تعریف نہیں کرتے، یاد رکھیے گا۔ جو آپ کے منہ پہ تعریف کر رہا ہوتا ہے پیٹھ پیچھے آپ کے ہنس رہا ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کو متاثر کرنا چھوڑ دیجیے۔ کوئی ایسا فیصلہ مت کیجیے جس کا مقصد صرف دوسرے کو دکھانا ہے۔
ایک بار بیٹھ کے سوچیے گا کہ آپ نے آخری بار وہ فیصلہ کب کیا تھا جو آپ کی اپنی خوشی کے لیے تھا، جس میں آپ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں یہ اچھا چلے میں یہ کام کر لوں، میں یہ فیصلہ کر لوں تو شاید کوئی دوسرا مجھ سے خوش ہو جائے۔ اپنی خوشی کو سب سے پہلے رکھیے، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، تبھی آپ لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر سے خوشی نہیں ہے، آپ کے اندر انٹرنل سیٹسفیکشن نہیں ہے، آپ محض دکھاوے کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو وہ مت کیجیے۔ خدارا اپنے آپ کو بدلیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لے کے آئیں، تبھی آپ ذہنی طور پہ پرسکون ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیں جب آپ ہر وقت دوسرے کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے نا، آپ کا ذہنی سکون تباہ ہوتا رہے گا، کیونکہ پھر آپ بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی اپنی لائف میں جو آپ اگنور کرنا شروع کر دیں گے، اپنے آپ کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیں گے، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، ان سب چیزوں کو آپ نگلیکٹ کریں گے، لیکن لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، لوگ خوش نہیں ہوتے۔ میں نے لوگوں کو خوش کرنے کی بہت کوشش کی اور پھر آخر میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ جس نے خوش ہونا ہوتا ہے وہ آپ کے کچھ نہ کرنے سے بھی خوش ہوگا، وہ آپ کو پھلتا پھولتا دیکھ کے خوش ہوگا، اور جس نے نہیں خوش ہونا نا، اس کے آگے آپ سونے کے بھی بن کے چلے جائیں نا، اس نے نہیں خوش ہونا۔ سو اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے۔ دوسروں کو خوش کرنا ہے، دوسروں کو متاثر کرنا نا ایک ایسا جال ہے جس میں آپ پھنس جاتے ہیں، اور روز تھوڑا 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 کر کے آپ اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں، اور دن کے آخر میں نا صرف آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جو زندگی آپ جی رہے ہیں، جو کچھ آپ نے کیا ہے، کیا وہ واقعی ایسا تھا؟ کیا واقعی آپ اس میں خوش ہیں؟ صرف وہ ایک دکھاوا تھا؟ کیا وہ ہنسی جو آپ کے چہرے پہ تھی وہ آپ کے اندر سے آپ کی خوشی کی وجہ سے تھی، یا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی؟ سو لوگوں کو دکھانے کے بجائے اپنے آپ میں، اپنی خوشی میں اور اپنے آپ پہ کام کرنے پہ توجہ دیں۔ اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی۔ دیکھیں زندگی جو ہے نا بڑی قیمتی چیز ہے، زندگی اللہ نے ایک بار دی ہے، اور اس زندگی کو آپ نے اپنی مرضی سے گزارنا ہے۔ آپ کی ایک اور غلطی جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں جی رہے ہوتے۔ وجہ بتاؤں آپ کو، آپ نے اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا چھوڑ دیا۔ آپ اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ آپ نے کسی اور کے ہاتھ میں دے دی۔ آپ نے اپنی سمجھ لیں کہ جو تاریں ہیں نا وہ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں۔ اب آپ ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، تو دوسروں کے اشاروں پہ مت ناچیں۔ اپنی زندگی کو اپنے حساب سے گزاریں، اپنی زندگی کو اپنے مقصد کے حساب سے گزاریں۔ آپ کی زندگی میں جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ کیجیے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی زندگی کی ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں۔ اب لوگ آپ کو اپنی مرضی سے چلانا شروع کر دیں، اور لوگ اپنی مرضی سے آپ کو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ نہ کر کے دیکھیے گا ذرا، اور اس کے بعد لوگوں کا رد عمل دیکھیے گا۔ میں نے نہ کیا، میں نے سارا کچھ کر کے صرف جو ہے نا ایک آپ سمجھ لیں کہ میں نے 99.9% کسی کے ساتھ اچھائی کی، اور 0.1% پہ مجھے صرف یہ خیال آیا اپنے گھر کا اور اپنے بچوں کا، تو میں نے آگے سے ایسا ری ایکشن دیکھا نا کہ میرا دل کیا کہ میں دوبارہ اس بندے کے کام ہی نہ ہوں، کیونکہ اس نے ایسا ری ایکشن دیا۔ اس میں شکریہ کے الفاظ تو خیر بہت بڑی چیز ہیں، وہ تو شاید ادا ہی نہیں کر سکتے۔ میں کہتی ہوں جو کسی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا نا، تو اس کے اندر اللہ نے اتنی توفیق ہی نہیں دی کہ وہ کسی کا شکریہ ادا کر سکے۔ سو اس کو تو یہ توفیق ملی ہی نہیں اللہ کی طرف سے، یہ اس میں اس کا قصور ہی نہیں ہے، اس کو توفیق ہی نہیں ملی۔ لیکن ایسے جیسچرز لوگوں کے میں نے دیکھے ہیں جس میں وہ یہ بات آپ کو اچھی طرح باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے نا صرف ان کے غلام تھے، اور آپ نے ان کی ہر بات ماننی تھی، 100% ان کو دینا تھا۔ اب آپ کیونکہ 0.1% سے آپ ہار گئے ہیں اس دوڑ میں، اس جیت میں، لہٰذا اب آپ کا کوئی بھی ان کی زندگی میں یا ان کی نظروں میں کوئی معیار نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اگلی غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ ہم اکثر جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا ہے، کس سچویشن میں ہمیں کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے، بٹ ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے اندر کے خوف ہوتے ہیں، ہمارے اندر کے ڈر ہوتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کر دیا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اگر میں نے ایسا کر دیا تو میرا مستقبل کیا ہوگا۔ جبکہ آپ کو ایسا کر ہی لینا چاہیے، جب آپ کو پتہ ہو نا کہ کس جگہ پہ کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے، کس جگہ پہ کیا کرنا ہے، تو اس کو اسی طرح سے ہی کیجیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے مت کچھ کیجیے۔ اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی، اور اگلا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صرف وہ باتیں سننا چاہ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، چاہے ان کی زندگی میں آپ کو اس باتوں سے آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ دیکھیں ہم لوگ نا بحیثیت انسان تعریف سننے کے لیے بھی بڑے شوقین ہوتے ہیں، اور ہر وہ چیز سننے کے شوقین ہوتے ہیں جس میں ہمیں ایسا لگے کہ یہ ہمارے لیے کچھ اچھا تھوڑے پل کے لیے ہو جائے، تو ایسی چیزوں سے گریز کیجیے۔ ہمیشہ ہر چیز جو ہے نا اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے وہ دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ نا کچھ چیزیں ہمیں بظاہر بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اچھی نہیں ہوتی، لیکن ہم کیا ہوتا ہے کہ ان کو ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے ہم ان کو سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ لائک ہماری کوئی جھوٹی تعریف کر رہا ہے نا، تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہماری جھوٹی تعریف، چلو جھوٹی صحیح تعریف تو ہو رہی ہے، کانوں کو نا سننا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس تعریف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ اصل میں چاپلوسی ہوتی ہے جو دوسرا آپ سے کام نکلوانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ سو ایسی چیزیں مت سنیں، ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، اصلیت اور حقیقت جو ہے نا اس کو تسلیم کریں، جو آپ کی حقیقت ہے، جو آپ اصل میں ہیں اس کو تسلیم کیجئے کہ ہاں میں یہ ہوں، اور مجھے اسی کے بارے میں ہی سننا پسند ہے، بجائے سے کہ لوگ میرے بارے میں جھوٹی تعریفیں کریں، مجھے کس پہ کہتے ہیں وہ جھاڑ پہ چڑھا دیں،
تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی۔ اچھا بیٹھ کے نا ایک دفعہ یہ بھی غور کیجیے گا کہ آپ اپنی ماضی کی قید میں تو نہیں ہیں، اپنے ماضی کی وجہ سے تو اپنے حال کو اور اپنے مستقبل کو خراب نہیں کر رہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ماضی میں جی رہے ہوتے ہیں، جو یہی سوچ رہے ہوتے ہیں بس میں نے اس وقت یہ کیا تھا نا، تو اب یہ ہو رہا ہے، تو اب ایسا ہو رہا ہے۔ ماضی کی قید سے نکل گزر گیا، آج ہے، اس کل جو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہر وقت ماضی میں رہنے والی بات ہوتی ہے نا، یہ اس وقت ایسا ہوا، اس وقت یہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ آپ کی زندگی کو صرف تباہی کی طرف لے کے جائے گا۔ آپ کی زندگی میں کوئی کریٹیوٹی، کوئی پروڈکٹیوٹی، کوئی پازیٹیوٹی نہیں رہے گی۔ یاد رکھیے گا، ماضی کو دوش دینا نا آپ کے حال کا قتل ہے اور آپ کے مستقبل کے لیے خودکشی ہے۔ بس یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا۔ اگر ان دو چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لیا نا، یقین کریں آپ اپنے ماضی سے باہر نکل آئیں گے۔ چاہے کسی کا ماضی اچھا ہے برا ہے، لیکن ہر وقت ماضی کے خیالوں میں، ماضی کی سوچوں میں رہنا آپ کی زندگی میں آنے والی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے، آپ صرف وہی سوچتے رہ جاتے ہیں۔ اچھا جی، لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، بڑا ضروری پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نا سیٹسفائی کرنے کے لیے آسان کام کو نا اہم کام کرنے سے سمجھنے شروع کر دیتے ہیں۔ کیا اور کس طرح سے بتاتی ہوں۔ ہم نے ایک ٹو ڈو لسٹ بنائی کہ جی آج کے دن میں مجھے یہ کام کرنے ہیں، میں نے 10 کام لکھ لیے۔ اب ان 10 کاموں میں سے نا 9 کام آسان ہیں، تو میری کوشش ہوگی میں 9 کام کر لوں۔ جو 10واں کام ہے نا، اس کو میں کل پہ ڈال دوں کیونکہ مشکل کام ہے۔ تو کیا ہوا، آپ اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ اس میں غلطی میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس جھوٹ میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اس جھوٹ میں جی رہے ہوتے ہیں کہ میں نے آج کے دن کے اپنے سارے ٹاسک کمپلیٹ کر لیے۔ حالانکہ جو میجر ٹاسک تھا نا، جو مشکل والا تھا، اس کو آپ نے کل پہ ڈال دیا اور وہ کل کبھی نہیں آئے گی۔ تو ہمیشہ کوشش یہ کریں، جو کام آپ نے آج کے دن کے لیے اپنے رکھے ہیں نا، اس میں سب سے پہلے جو سب سے مشکل کام ہے نا، جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، یہ مشکل ہے، اس میں مجھے بہت ٹائم لگ جائے گا، سب سے پہلے وہ کام کیجئے۔ جب وہ کام کر لیں گے نا، یقین کریں آپ بڑے سیٹسفائی ہوں گے، اور پھر اس کے بعد بقایا کے 9 کام پھر کیجئے گا، پھر دیکھے گا آپ کو زندگی کتنی آسان لگتی ہے، چیزیں کتنی آسان لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور اس میں میں نے آپ لوگوں سے جو پوائنٹ ڈسکس کیا، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے۔ اور تمام ان لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور ویڈیو کو پسند کرتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، کہ پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میرا اوپن ہے، مزید آپ اپنی رائے کچھ دینا چاہیں اس حوالے سے تو ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگوں کے پازیٹیو نیگیٹو سب کمنٹس سر آنکھوں پہ، اور میں سب کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔